السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہمارے 20 سوالوں کے جواب میں سے ہمارے 19 سوال ہو چکے تھے۔ آج ہمارا آخری سوال ہے 20واں، وہ یہ کہ کیا جن انسانوں کے آنکھ میں باڈی میں گھس سکتا ہے، آ سکتا ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا، اس کو جن پکڑ لیا ہے، اس کو جن پکڑ لیا ہے اور اس کو پزز ہو گیا ہے، انگلش میں بولتے ہیں پزز، ہی ہیز بین پزز بائی جینی، ہے نا۔ تو ہم اس کا جواب دیکھیں گے قرآن کی روشنی میں۔ کیا انسانوں کے آنکھ میں جن گھس سکتا ہے یا جن آ سکتا ہے، یا ان سے کوئی برے کام کرا سکتا ہے جن، یا اچھے کام کرا سکتا ہے؟ اس کی دلیل ہم دیکھیں قرآن کی روشنی میں۔ تو آئیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل ہماری سورہ اعراف آیت نمبر 27، سورہ اعراف آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزغ عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ کیا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے، جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تھا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کا لشکر کون؟ شیطان اور اس کا لشکر تم کو ایسی جگہ سے ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اے بنی آدم، شیطان تم کو کسی خرابیوں میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا، ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ اور شیطان اور اس کا لشکر تمہیں، یعنی جن اور اس کا لشکر تمہیں ایسے طور پر دیکھتا ہے جیسے تم کسی بھی طرح سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی شیطانوں کے دوست کون ہوں گے؟ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے۔ تو ایسے لوگوں کا دوست کون ہے؟ ایسے لوگوں کا دوست شیطان ہے۔ لیکن ہم یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا جن انسان کو پکڑ سکتا ہے یا پزز ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ شیطان یعنی کہ جن اور اس کا لشکر تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک آیت ہوگی۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا کہ میرے قبضے میں موکل ہے، میرے پاس جن ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ تو یہ ساری جھوٹ باتیں ہیں۔ جب جو چیز میں دیکھ نہیں سکتا تو میں اس کو پکڑ کیسے سکتا ہوں؟ اور اگر میں پکڑ نہیں سکتا تو اس کو قبضے میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ میک سینس؟ لاجک بنتی ہے نا؟ اسی لیے تو جن جو ہے کسی انسان کو نہیں پکڑ سکتا۔ اس کی طاقت صرف اتنی ہے کہ وہ تمہارے دلوں میں، تمہارے نفس میں صرف وسوسہ دلائے گا کہ برے کام کر، برے کام کر، برے کام کر۔ لیکن جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے ہم جو معوذتین پڑھتے ہیں، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شیطان جو کہ اللہ کا ذکر کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں ہم دوسری دلیل۔ سورہ اعراف کے اندر ہم دیکھتے ہیں سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم جو ہے ہماری 14 نمبر کی سورہ ہے اور اس کی 22 نمبر کی آیت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق وعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخیکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ آئیے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔
جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن جب سارے کاموں کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا، اور میں نے تم کو جو وعدہ دیا تھا، تم سے جو وعدہ کیا تھا ان کا خلاف کیا، یعنی کہ وہ تو جھوٹا تھا، میرا تم پر کوئی دباؤ اور زور تو تھا ہی نہیں۔ کیا فرما رہا ہے، کیا بول رہا ہے شیطان کہ میرا پر تو تم پر کوئی زور ہی نہیں تھا۔ اگر شیطان خود کہے گا قیامت کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، تو کیا پجس کیا یا اس کے آنکھ میں گھسا؟ اس سے دلیل ہے کہ شیطان جن کسی کے آنکھ میں نہیں گھستا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، دیکھیے آگے اور پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا تو تم پر کوئی دباؤ اور زور تھا ہی نہیں، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی فوراً، بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہارا فریاد رسی اور نہ تم میرے فریاد کو پہنچنے والے ہو۔ میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں یہ ہماری ایک دم کھلی اور واضح دلیل ہے کہ شیطان کہے گا کہ میرا تو تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو صرف تمہیں وسوسہ دلایا تھا، یعنی میں نے تمہیں اپنے برے کام کی طرف دعوت دی تھی اور تم نے فوراً مان لیا۔ اب مجھے ملامت مت کرو، آج کے دن تم اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، کیونکہ تمہارے پاس پورا اختیار تھا کہ تم اچھے کام کر سکتے تھے، یا شیطان نے جب تم کو وسوسہ برے کام کے لیے دعوت دی تھی تم اس کو منع کر دیتے اور اللہ کی طرف پلٹتے۔ تم نے ایسا نہیں کیا اور آج مجھے ملامت کر رہے ہو۔ نہیں، مجھے برا بھلا مت کہو، تم اپنے آپ کو ہی برا بھلا کہو، اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، افسوس کرو، کیونکہ میرا تو تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو صرف تمہیں وسوسہ دلایا تھا اور تم نے اس وسوسے کے اس میں آ کر اپنا برا کام کر لیا، گناہ میں مبتلا ہو گئے، تو آج مجھے ملامت مت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ظالموں کے لیے کون؟ شیطان تو ظالم ہے، اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے شیطانوں کی بات مانی تھی وہ بھی ظالم ہے، جس کی وجہ سے ان سب کو دردناک عذاب ملنے والا ہے۔ تو یہ ہو گئی ہماری دوسری دلیل۔ کیا جن آنکھ میں آتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جن آنکھ میں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آئیے تیسری دلیل ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، سورہ نحل آیت نمبر 99 اور 100۔ سورہ نحل جو ہے ہماری سورہ نمبر 16 ہے، 16 نمبر کی سورہ ہے، اور یہ سورہ میں ہم دیکھیں گے کہ 99 اور 100 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں شیطان کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا۔ ایمان والے اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان پر، جو اللہ والے ہیں، جو صحیح میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کام کرتے ہیں، ان کا اس پر کوئی زور نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انما سلطانہ علی الذین تولونہ والذین هم بہ مشرکون۔ ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کرے اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائے۔ ہاں اس کا زور کس پر چلتا ہے شیطان کا؟ ان لوگوں پر چلتا ہے جو جن پر وہ غلبہ پاتا ہے۔ کن پر غلبہ پاتا ہے؟ جو یقیناً اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے اور اسی کی رفاقت، اس کی دوستی رکھتے ہیں، اور وہ اللہ کے ساتھ اس کو شریک، شیطان کو بھی شریک بناتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مشرک یعنی شرک کرنے کا گناہ مشرکوں کا معاف نہیں کروں گا، باقی جس کے گناہ چاہوں گا معاف کروں گا اور جس کے چاہوں گا ان کو عذاب بھی دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 48 اور سورہ نساء ہی میں آیت نمبر 116 میں، آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری دلیل ہوئی کہ 99 اور 100 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ والے ہوں گے ان پر اس کا زور نہیں چلے گا۔ ہاں اس کا زور کن پر چلے گا؟ جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ اس کو شریک بناتے ہیں، انہی لوگوں پر شیطان کا زور چلتا ہے اور چلے گا۔ چلیے یہ ہو گئی ہماری تیسری دلیل۔ اب ہم دیکھتے ہیں چوتھی دلیل۔ ہماری چوتھی دلیل جو ہے وہ سورہ حشر ہے، اور سورہ حشر کی سورہ کا نمبر ہے 59، ٹھیک ہے۔ اور 59 میں اس آیت کا نمبر ہے آیت کا نمبر ہے 16،
59 की हम 16 देख लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कमसलिश शैतानी इज़ क़ाल लिल इंसानि कफ़ुर फलम्मा कफ़र क़ाल इन्नी बरीउम मिनका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। शैतान की तरह के उसने इंसान से कहा कुफ्र कर। जब वो कुफ्र कर चुका तो कहने लगा मैं तो तुझसे बरी हूँ, मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। क्या बोल रहा है शैतान? वो बोल रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि शैतान की मिसाल ऐसी है कि वो इंसान से कहता है कि कुफ्र कर, यानी कि गंदे काम कर, यानी कि हम जो भी अल्लाह के ख़िलाफ़ काम करते हैं वो गुनाह में आते हैं। तो जब हम अल्लाह के ख़िलाफ़ जो भी काम करते हैं, शैतान की बात मानते हैं, तो हम शैतान की इताअत करते हैं, अल्लाह के ऑर्डर से, अल्लाह के हुक्म से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि शैतान कहता है कि कुफ्र कर, यानी हम कुफ्र कर लेते हैं, यानी अल्लाह का इनकार करके शैतान के ऊपर ईमान ले आते हैं। शैतान जो कहता है, हमारे वसवसा दिलाता है, वो हम करने लगते हैं। तो शैतान वसवसा दिलाता है, क्या कहता है? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं शैतान की मिसाल ऐसी है कि वो इंसान से कहता है, इंसान से, मुसलमान से नहीं, हर इंसान से कहता है कि तू कुफ्र कर, अल्लाह का इनकार कर, कोई भी गुनाह के काम कर, ठीक है, चोरी है, जिना है ना, मार काट है, जो भी है तू कर। और जब वो इंसान कर लेता है, खून कर लेता है, मर्डर कर लेता है, चोरी कर लेता है, जिना कर लेता है, डाका डाल लेता है, जो भी कर लेता है, फिर वो जब वो कर लेता है तो क्या कहता है? मैं तुझसे बरी हूँ, मुझे सारे जहान के आलम वाले से, यानी कि अल्लाह से डर लगता है, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। मतलब कुफ्र करने को कहता है और फिर कहता है कि मैं, और वो कर चुकता है तो कहता है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, और मैं जो तूने काम किया है ना, ये मैं इससे बरी हूँ, मेरा कोई इससे में हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने तो सिर्फ वसवसा दिलाया, मैं तेरे साथ मिलके चोरी नहीं किया, मैंने तेरे साथ मिलके डाका नहीं डाला, मैंने कोई जिना नहीं किया तेरे साथ, मैंने तो सिर्फ तुझे वसवसा दिलाया। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहा है कि शैतान की बात मत मानो, क्योंकि सूरह यासीन में भी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ताला ने साफ साफ कह दिया कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो भी तुम उसको क्यों दोस्त बनाते हो? इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी? अल्लाह ताला मेरी, हम सब की, सारे उम्मत मुस्लिमा की, सारे इंसानों की अल्लाह ताला शैतान से हिफाजत करें। तो ये हमारी कुछ चंद दलीलें थी। हमारी आज आखिरी सवाल का जवाब था, सवाल बीचवा था ये कि क्या जिन आंग में आता है नहीं आता? तो इसकी दलील है कि जिन आंग में नहीं आता है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। अगर कोई फीडबैक देना है, कमेंट देना है, तो हम इंशाल्लाह फ़ौरन तैयार हैं, खुले हुए हैं इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।